بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخوت کا حجرہ اور اس کے بابا جی، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کو پریس کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، شکریہ۔ عطاء الحق قاسمی صاحب اپنے اداریہ میں یوں رقم تراز ہیں۔ میں نے اخوت والے ڈاکٹر امجد ثاقب کو تب سے بابا جی امجد ثاقب کہنا شروع کر رکھا ہے جب اپنے 2 کالموں میں انہیں بابا قرار دیا تھا، اور اب دوستوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو امجد ثاقب کے تذکرے کے دوران کبھی کبھی منہ سے بے اختیار بابا جی امجد ثاقب نکل جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو شخص ڈپٹی کمشنر ہو وہ یہ سا بہادری کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ مگر امجد ثاقب نے استعفیٰ دیا۔ استعفیٰ نہ دیا ہوتا تو وہ اس وقت تک سیکرٹری کے عہدے پر پہنچ چکے ہوتے، مگر انہوں نے استعفیٰ دینے کے بعد باقاعدہ ریاضت کا آغاز کر دیا، اور اس ریاضت کے لیے وہ کسی جنگل میں نہیں گئے بلکہ چند دوستوں کے ساتھ مل کر بہت تھوڑی رقم سے فلاحی تنظیم اخوت کا آغاز کیا اور خلق خدا کی خدمت شروع کر دی۔ ذہن میں خدمت خلق کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا، چنانچہ چند برسوں میں کروڑوں اور اب اربوں روپے ہر سال ضرورت مندوں کو بلا سود قرضے دیتے ہیں۔ یہ قرضے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنے سے لے کر تعلیم اور مکان کی تعمیر تک کے لیے دیے جاتے ہیں، اور یہ کام اتنے شفاف طریقے سے کیا جاتا ہے کہ میرے جیسے لوگ بھی جو بعض فلاحی تنظیموں کے حساب کتاب کی عدم شفافیت کی وجہ سے ان سے دور ہو گئے تھے اور ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی کالم لکھنے سے باز آ چکے تھے، وہ بھی اخوت کے طرفدار ہو گئے۔ اللہ تک پہنچنے کا سب سے بہترین اور سب سے مشکل راستہ اس کی مخلوق کے لیے بھلائی کے کام کرنا ہے، اور یوں بیوروکریسی کے دھندے چھوڑ کر ڈاکٹر امجد ثاقب اللہ والے ہو گئے۔ ان کی تنظیم اب تک 2.5 کروڑ افراد، ہر گھر میں 5 افراد کو قرضے دے چکی ہے، اور کمال یہ ہے کہ ریکوری کی شرح 99% ہے۔ ملک کے سارے صوبوں بشمول گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور سابق فاٹا میں یہ قرضے دیے گئے ہیں، اور بلا تفریق مذہب و ملت دیے گئے۔ اخوت 4000 سے زائد ملازمین، 800 سے زیادہ دفاتر اور 400 شہروں میں یہ فرض انجام دے رہی ہے۔ اخوت کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تمام اراکین بغیر کسی معاوضے اور سہولت کے یہ خدمت و خلق محض اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ اخوت کے زیر اہتمام اخوت یونیورسٹی قصور اور خواتین کے متعدد کالجز بھی کام کر رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی دعوت پر اخوت کالج یونیورسٹی کے افتتاح کے موقع پر قصور گیا۔ وہاں جب اس یونیورسٹی کی عمارت پر نظر پڑی تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے صرف اسٹیٹ آف آرٹ ہی کا نام دیا جا سکتا تھا۔ اس وقت میری حیرت کی حد نہ رہی جب مجھے پتہ چلا کہ یہاں تعلیم بالکل مفت ہے۔ کالجز اور یونیورسٹی کے طلباء نے جب مہمانوں کو گارڈ آف آنر پیش کیا تو میں ان کی خوبصورت یونیفارم دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سوچنے لگا کہ ٹھیک ہے تعلیم تو مفت ہے، مگر یہ طالب علم اتنا مہنگا یونیفارم کیسے افورڈ کرتے ہوں گے؟ مگر پتہ چلا کہ ان کی فیس، ان کی یونیفارم، ان کی کتابیں، حتیٰ کہ ہاسٹل کے سبھی اخراجات بھی اخوت ادا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ حیرت انگیز تھا، مگر جب کھانے کی میز پر مجھے پتہ چلا کہ میرا مہنگا موبائل فون میری جیب میں نہیں ہے تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اور اس وقت میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں جب ایک طالب علم میرے پاس آیا اور کہا، سر آپ کا یہ فون اپنی میز پر بھول آئے تھے۔ دوسرے طالب علموں کی طرح یہ بھی ایک غریب فیملی کا بچہ تھا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ
اخوت کی یہ یونیورسٹی نئی نسل کو صرف بہترین تعلیم نہیں دے رہی بلکہ ان کی بہترین تربیت بھی کرتی ہے۔ تعلیم بغیر تربیت کے گدھے پر کتابوں کے بوجھ ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے بابا جی ڈاکٹر امجد ثاقب کو اللہ کی طرف سے تو جو ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی، مگر اس دنیا میں بھی اس کا صلہ انہیں قوم اور بین الاقوامی ایوارڈ کی صورت میں مل چکا ہے، اور شنید ہے انہیں نوبل ایوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا گیا ہے، جو اقبال کو نہیں ملا، تو دینے والے امجد ثاقب کو کیوں دیں گے؟ مجھے آخر میں تمام پاکستانیوں سے گزارش کرنا ہے کہ وہ اپنے عطیات اور زکوٰۃ وغیرہ کا اگر صحیح استعمال چاہتے ہیں تو اس کے لیے اخوت بہترین اور قابل اعتماد تنظیم ہے۔ اخوت یونیورسٹی کے لیے رقوم کی مد میں رقوم بینک الاسلامی، ٹائٹل اخوت یونیورسٹی، اکاؤنٹ نمبر کی جا سکتی ہیں۔ ہم سب اس عظیم خدمت پر ڈاکٹر امجد ثاقب اور ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مخیر حضرات اس تنظیم کے ساتھ اپنا تعاون نہ صرف یہ کہ جاری رکھیں بلکہ وہ حسب توفیق جہاں جہاں اس تنظیم کے دستے بازو بن سکتے ہیں اس سے بھی گریز نہ کریں۔ ان کی عبادات اپنی جگہ مگر اس عبادت کا کوئی متبادل نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامد و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔